ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ. یار ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں, کیا کیا تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا یہ بنے گا وہ بنے گا. اور جب وہ بڑا بن جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اگر اس کے غریب باپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے, یہ میرا باپ ہی نہیں ہے. یہ کیسا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ذلیل کرتا ہے, بہت جلد ذلیل کرتا ہے, خاک میں ملا دیتا ہے. ساری شہرت, ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ماں باپ کی جب آہ نکلتی ہے, ماں باپ کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے نا فوراً قبول ہو جاتی ہے. ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں, ماں باپ کی بد دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں. 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں فوراً. مظلوم کی دعا, ماں باپ کی دعا اور مسافر کی دعا. ہاں, ماں کی دعا کا تو یہ اثر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کا اتنا بڑا وفادار تھا کہ ہر وقت ماں کی خدمت میں رہتا تھا. ایک دن وہ ایک جلسے میں, ایک کانفرنس میں جہاں حضور کا ذکر ہو رہا تھا, محفل میں بیٹھا تھا, محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سن رہا تھا. حکم ہو گیا اللہ رب العزت کا کہ اس کی جان نکلنی ہے, اس کی روح نکلنی ہے. روح کا فرشتہ آ گیا اور اسی جو اس کا ٹائم مقرر تھا اس سے پہلے آ گیا کہ اس کی روح جو ٹائم نکلنے کا تھا وہ اس کے ذکر سننے کے بعد فوراً بعد ہی تھا. گھر پہ جا کے اس کو موت آ جا. جیسے ہی وہ لڑکا, وہ نوجوان لڑکا اس ذکر کی محفل سے فارغ ہوتا ہے, گھر پہ جاتا ہے. گھر پہ جانے کے بعد وہ اس کی بوڑھی ماں جب اس کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے کہتی ہے بیٹا آ گیا؟ وہ کہتا ہاں امی آ گیا. کہاں گیا تھا؟ وہ ذکر رسول, ذکر حبیب, ذکر اولیاء. امی ایک پروگرام میں گیا تھا, ایک جلسے میں گیا تھا. اچھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی لا دے, مجھے بہت دیر سے پیاس لگی ہے, یہاں کوئی تھا نہیں تو میں کس سے منگاتی؟ تو میرا بیٹا ہے, آج تو میرا بیٹا ہے, تو مجھے پانی لا دے. اس کا بیٹا گیا, دوڑ کے جانے کے بعد پانی لیا گلاس میں, ماں کے پاس آیا, پانی دیا. ماں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, یا اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے. جب اس نے یہ دعا کی نا اس کی ماں نے, تو اللہ کا فوراً حکم آ گیا روح کے فرشتے کو کہ واپس چلے آؤ, اب اس کی روح نہیں نکالنی ہے, اب اس کی روح قبض نہیں کرنی ہے, اب اس کو موت نہیں دینی ہے. روح کا فرشتہ کہتا یا اللہ ابھی تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان نکالنی ہے, اس کی روح نکالنی ہے, اب تیرا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ اللہ فرماتا تمہیں معلوم نہیں اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے گئے, اس کی ماں نے دعا کی ہے. اور جب کوئی ماں, جب کوئی باپ دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں. ہاں, اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی, اس کی جان نکلنے والی تھی, روح نکلنے والی تھی, لیکن جیسے ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے نا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا, اس کی زندگی بڑھ گئی. تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. ہاں, ماں دعا کر دے, اگر موت آنے والی ہو تو موت بھی چلی جاتی ہے, زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منصب ایسے ہی نہیں مل گیا, مجھے ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی, ماں کی خدمت میں رہا ہوں, ماں نے دعائیں کی ہیں میرے لیے. حضرت بایزید بستامی, ولایت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں. آپ جنگلوں میں نکل گئے تھے, جنگلوں میں 40 سال تک آپ جنگلوں میں رہے, 40 سال تک آپ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. 40 سال ہو گئے, آپ نے سوچا آپ ایک جنگل کو تبدیل کر کے دوسرے جنگل میں چلے جاؤں, کیونکہ آپ کچھ دن کہیں اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے, جنگلوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے. جنگل کو تبدیل کر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ان کا گاؤں آ گیا. جب راستے میں ان کا گاؤں پڑا, سوچا ماں سے ملاقات کر لوں. 40 سال کے بعد, ماں تو ماں ہوتی ہے, 40 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گئے. جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہے تھے, رک گئے. نہیں, میری ماں سوتی ہوگی, ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا ماں کی نیند میں خلل ہو جائے گا, اور ماں کی نیند میں خلل ہو گیا کہیں ماں بد دعا نہ کر دے. دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. 40 سال سے گھر سے دور ہیں, ماں کو دیکھا نہیں, ماں نے ان کو نہیں دیکھا, بیٹھے ہیں دروازے پر. جب فجر کا ٹائم ہوا نا, فجر کا وقت ہوا,
बायज़ीद बुस्तामी ने देखा कि नाली से पानी बह रहा है। जैसे ही नाली से पानी बहा ना, उन्होंने उठ के दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से आवाज़ आई, बायज़ीद मैं आती हूँ। बायज़ीद मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। 40 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन माँ तो माँ है, आहट से पहचान जाती है कि मेरा बेटा आया है। 40 साल के बाद दरवाज़ा खुला, जैसे ही अंदर गए माँ ने सीने से लगा लिया, बेटा अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगलों में गया था, 40 साल से तू बाहर है, तू विलायत की जिस मंजिल को पाने के लिए गया था, क्या तुझे वो मंजिल मिली? बायज़ीद बुस्तामी अर्ज़ करते, अम्मी जान 40 साल हो गए, मुझे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। 40 साल से मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जंगलों को तब्दील करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन 40 साल से मुझे वो विलायत नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में बायज़ीद बुस्तामी की अम्मी ने हाथ उठा दिए, मौला मेरा बेटा 40 साल से तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन उसको वो मंजिल नहीं मिली। या अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। माँ ने जैसे ही हाथ उठाए ना, जैसे ही हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन ही विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, जो 40 साल तक मेरे जंगलों में अल्लाह की इबादत करके जो विलायत की मंजिल हासिल नहीं कर पाई थी, माँ की एक दुआ के सदक़े में मुझे विलायत की वो मंजिल अल्लाह ताला ने अता कर दी। माँ की दुआओं में ये असर है प्यार। माँ बाप की सेवा करें, दिल से उनको माने तो सही, उनसे दुआ के लिए कहें तो सही। आप तो कभी दुआ के लिए कहते ही नहीं हैं। पीरों की चौखट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएं, मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप को राज़ी करें, फिर आप पीरों की चौखट पर जाएं। अगर माँ बाप नाराज़ हैं और तुम दरगाहों पर जा रहे हो, चादर और फूल चढ़ा रहे हो, तुम्हारी कोई मुराद, कोई तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। ज़िंदगी भर पीरों की चौखट पर पड़े पड़े मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े से तुम्हें अल्लाह ताला वो मंजिल अता फरमा देगा, वो कामयाबियाँ अता फरमा देगा जो तुम तलाश कर रहे हो। पहले माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ, माँ बाप को राज़ी करके तो देखो, माँ बाप को राज़ी करो, उनसे दुआएं तो लो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम दूर हो जाएंगे। हाँ, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तुम जो कहते हो ना कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, हमारे घर में ये है वो है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ। कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर माँ ज़िंदा है और बाप ज़िंदा हैं तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ, देखो तो फिर कारोबार में बरकतें कैसी होती हैं। लेकिन आज क्या है, माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटे पर जब बाप घर पे आता था ना, फल फ्रूट लाता था, कभी सेब लिया है, कभी अनार लिया है, कभी कुछ लिया है, कभी कुछ लिया है। इसलिए मेरा बच्चा देखेगा मुझे तो कहेगा अब्बू आज कुछ लाया नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ लाते थे। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, वो बूढ़े हो गए, उनके दांत हिलने लगे, उन्हें बुढ़ापा आ गया, उनके बाल सफ़ेद हो गए, और तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, खाते हो, और जब घर पे आते हो तो माँ बाप के लिए भी कभी सेब ले लिया करो, कभी अनार ले लिया करो, कभी कुछ ले लिया करो, फल फ्रूट ले लिया करो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनको भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यार मैं घर पे आता था ना, इसी तरीके से अपने इसी बेटे के लिए ये चीज़ें लाता था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी हमारे लिए मेरा इतना ख्याल करता है। और जब वो आपसे राज़ी होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हाँ, एक बार माँ बाप को सही से समझो तो सही, माँ बाप को सही से मानो तो सही। यार कोई भी धर्म के आप हो, कोई भी मज़हब के आप हो, मैं तो ये कहता हूँ, देखें कुरान शरीफ में भी यही है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हाँ यार, तुम किसी धर्म के भी हो, और अगर आपके अंदर ये बुराई है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के हो, गलत करते हो। अगर कामयाब होना चाहते हो, माँ बाप की दुआओं को शामिल कर लो,
ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں لے لو، تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ اسی شخص کو کامیاب کرتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا بھی اسی کے ساتھ ہوگی، اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا۔ ہاں، ایک بار صحیح سے ماں اور باپ سے ملاقات کر کے تو دیکھو، اسے بات کر کے تو دیکھو، لیکن تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے، کام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ ایک بوڑھی ماں تھی، جب وہ جوان تھی تو اپنے بچے کو بہت اچھی طریقے سے اس نے پالا، جیسے پالتے ہیں بچے کو، ہر سکھ ہر چین اس نے دیا، اس کو اچھی پڑھائی لکھائی کروائی اور بدیش بھیج دیا۔ وہ بدیش میں گیا، بڑا ہوا، پڑھتا رہا، اتنا زیادہ پڑھا، اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ اس کی ٹکر کے یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ ساتھ میں اپنے گارڈ لے کے چلتا تھا، باڈی گارڈ اس کے ساتھ میں ہوتے تھے، آگے پیچھے بیچ میں وہ چلتا تھا۔ ماں بیمار ہوئی، بستر علالت پر پہنچ گئی، بیمار تھی ماں۔ اس کو معلوم چلا تو ایک تو جب معلوم چلا تو آیا نہیں، جب ماں بالکل مرنے والی تھی نا اس ٹائم وہ آیا تو ماں بہت زیادہ بیمار تھی، سانسیں چل رہی تھیں۔ آ کے ماں سے کہتا ہے، تو نے کھانا نہیں کھایا، تو نے دوا نہیں لی، میں بہت سے اچھے ڈاکٹروں کو تجھے ٹھیک کرنے کے لیے لگا دوں گا، دن رات ایک کر دوں گا، میرے جاننے میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میری ملاقات بہت بڑے ڈاکٹروں سے ہے، میں بدیش کے، میں فلاں جگہ کے ڈاکٹروں کو لگا دوں گا اور تجھے ٹھیک کروا دوں گا۔ فوراً اس نے یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، ادھر کے ڈاکٹر بلائے، ادھر کے ڈاکٹر بلائے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو، تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنا نہیں آتا، تمہیں وہ کرنا نہیں آتا۔ اس کی ریلیشن میں تھی، بوڑھی تھی، اس کی چھوٹی ماں لگتی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگیں، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا بن گیا، لیکن پرانی یادوں کو بھول گیا، پرانی یادیں تیرے اندر نہیں ہیں۔ جب تیری ماں صحیح تھی، جوان تھی، تو چھوٹا تھا، تیری ماں تجھے کھلایا کرتی تھی، تیرے پاس بیٹھتی تھی، تجھے تسلی دیا کرتی تھی، جب تو روتا تھا، جب تو بے چین ہوتا تھا، تو اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ آج تو بہت بڑا ہو گیا ہے، تو نے یہاں بہت بڑے ڈاکٹروں کو لگا دیا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر لگے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ مرنے والی ہے، اور جو مرنے والا ہوتا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روکتا اس کو جو مرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی اس کی موت اب نشچت ہے، اب یہ مر جائے گی، تو کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ تو مجھے دوا کھلاؤ، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے آج تو بہت سالوں کے بعد یہاں پر آیا ہے، لوٹ کر 2 منٹ میرے پاس بیٹھ لے، 2 منٹ مجھ سے بات کر لے۔ اس کا یہ کہنا ہے اگر تو 2 منٹ بھی اس سے بات کر لے گا نا بیٹھ کے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، لیکن تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کو جو ستائے گا نا سیدھا جہنم میں جائے گا۔